رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. عزیزان گرامی، ہماری گفتگو کا آغاز جو ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت سے شروع ہوا تھا، اور اس حدیث کی تشریح ہم نے کی. پھر اس کے بعد انا من الحسین کے لیے پہلی شرط توبہ کو ڈسکس کیا ہم لوگوں نے. پھر اس کے بعد نصرت کی تمنا کو ہم نے ڈسکس کیا کافی ڈیٹیل میں، دو دن تقریباً، کہ نصرت کی تمنا اور محبت کے لیولز کیا ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے خواتین کے سلسلے میں گفتگو کی کہ انا من الحسین وہ خواتین یا 4 قسم کی خواتین یا کیریکٹرز جو ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، ہم نے ان کو ابھی تک ڈسکس کیا. لاسٹ مجلس میں بھی ہم نے کوشش یہی کی تھی کہ وہی خواتین 4 قسم کی جو ہیں ہم نے ڈسکس کیا، کہ وہ جو زمینہ ساز کربلا تھیں، جو کربلا سے پہلے تھیں، وہ جو واقع کربلا میں روز عاشور موجود تھیں، وہ جو اسارت تک موجود تھیں، اور وہ جو اسارت کے بعد سے لے کے آج تک جنہوں نے کربلا کے موومنٹ کو زندہ رکھا ہے، ان سب کو وہی کربلا کے موومنٹ سے جوڑا جاتا ہے. کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی تھی. آج ایک انا من الحسین جسے کہنا ہے کہ میں امام حسین میں سے ہوں یا میں امام حسین کا ہوں. اور جن لوگوں نے کہا انا من الحسین، ان کے اندر ایک صفت جو پائی جاتی ہے وہ ہے بصیرت. آج اس پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. عزیزان گرامی، قیامت میں ہمارے اعمال جو ہیں وہ وزن کیے جائیں گے، اس کی ویٹ دیکھی جائے گی. ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ظاہر طور پر وہ اعمال بہت سبک اور ہلکا لگ رہا ہو، لیکن قیامت میں بہت ویٹی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں بہت بڑا نظر آ رہا اور قیامت میں بہت ہلکا نظر آئے. تو ہم اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے غور و فکر کرنا ضروری ہے. ہم برعکس کرتے ہیں، ہم پہلے عمل کرتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں. مولا کائنات کی ایک حدیث ہے جس میں مولا کائنات فرماتے ہیں العامل علی غیر بصیرت. کوئی انسان عامل ہو، عمل کرنے والا ہو، لیکن بصیرت کے بغیر عمل کرنے والا ہو. جو ہوگا دیکھ لیں گے، ہوتا ہے نا، جو ہوگا دیکھ لیں گے. پہلے دیکھو بعد میں کرو. العامل علی غیر بصیرت کالسائر علی غیر طریق. یہ اس کی طرح ہے، اس کی مثال اس کی طرح ہے کہ یہ ایک ٹریولر ہے، اور ٹریولر کو راستہ نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے. آپ امیجن کریں ایک ڈرائیور ہے، اسے ڈرائیونگ کرنا ہے، ڈرائیونگ یعنی عمل. اب وہ کار میں بیٹھا ہے ڈرائیور سیٹ پر، اور اسے یہ نہیں پتا ہے کہ کہاں جانا ہے. امام یہ مثال دے رہے ہیں. پھر امام کہتے ہیں یزیدہ سرعت السیر الا بعدا. امام کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ یہ تیز عمل کرے گا اتنا زیادہ اپنی منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ دینی عمل کے لیے کہہ رہے ہیں امام. تو یہ عین ممکن ہے کہ کوئی عمل
کاملاً ظاہر طور پر دینی نظر آئے، کاملاً دینی نظر آئے، لیکن وہ آپ کو اور مجھے اپنی منزل سے دور کر رہا ہو، اور جتنا زیادہ میں اس پر ایفرٹ لگاؤں گا اتنا زیادہ میں اپنی منزل سے دور ہو جاؤں گا۔ اس لیے پہلے منزل کو تلاش کرا جاتا ہے، پھر راستہ مشخص کیا جاتا ہے۔ جب تک منزل مشخص نہیں ہے تب تک برعکس عمل ہوگا، اپوزٹ ری ایکشن ہوگا۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اس چیز کو خدا نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ چیپٹر 3 آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ خدا کہتا ہے کہ تمہارے لیے خدا نے نشانیاں رکھی ہیں اس میں کہ دو فوجیں ایک دوسرے سے بھیڑ گئی ہیں، آمنا سامنا ہو گئے دو فوجوں کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ۔ پہلی فوج جو ہے وہ سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، جنگ کر رہی ہے، اور دوسری جو ہے وہ جو اللہ کے حکم کے سامنے کفر اور شرک کے ساتھ انسانیت کے دشمن جو ہے سامنے کھڑے۔ یہ دو فوجیں ہیں۔ خدا یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس میں میں نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ ہے، جنگ بدر میں خدا کہہ رہا ہے میں نے اس میں تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر خدا آگے جا کے کہتا ہے واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنی تائید اور اپنی تقویت عطا کرتا ہے۔ اللہ اپنی نصرت کے ذریعے سے اپنی تائید اور اسے پاور اور اسے اسٹرینگتھ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذالک، اور ان چیزوں میں، یہاں پہ توجہ چاہوں گا، اور ان چیزوں میں لا عبرۃ اولی الابصار، اور ان چیزوں میں آنکھیں رکھنے والوں کے لیے خدا نے عبرت رکھی ہے، سیکھ رکھی ہے۔ دو فوجیں ہیں، ایک اللہ کے لیے جنگ کر رہی ہیں، ایک اللہ کے مقابلے پہ جنگ کر رہی ہیں۔ اچھا، میں نے اس کا ایک حصہ شاید مس کر دیا۔ یرون مثلیہم راء العین، جو فوج دشمن کی ہے، میں نے ایک فکرہ مس کر دیا تھا بیچ میں، جو دشمن کی فوج ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ 1000 ہے جنگ بدر میں، اور مسلمان صرف 313 ہیں۔ لیکن خدا کے لطف کی وجہ سے، خدا کی مدد کی وجہ سے یہ جو دشمن ہیں یہ مسلمانوں کو 2 برابر دیکھ رہے ہیں، جتنے ہیں اس سے زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اتنے سے ہوتے ہیں لبنان میں لیکن پوری دنیا کو لرزا دیتے ہیں، ہوتے اتنے سے ہیں لیکن جب ایمان ہوتا ہے، علی پر ایمان ہوتا ہے، تب اثر دکھتا ہے۔ ایک ڈاکیومنٹری ہے، وہ ڈاکیومنٹری میں اسرائیلی سولجرز کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو رہی تھی تو ہم نے جنگ کے دوران دیکھا کہ ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے خیموں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ 21 رمضان نزدیک تھا، ایک عزاداری ہماری ہے اور ایک عزاداری ان کی۔ وہ عزاداری جو وقت کے یزید کے سامنے کھڑے کر کے کی جائے وہ حسین کو کتنی پسند ہوگی۔ عزیزان گرامی، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم اس پروسیس کو فالو کرو گے، پوری توجہ چاہتا ہوں، قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ جن کے پاس آنکھیں ہیں ان کے لیے اس میں نے عبرت رکھی ہے۔ کربلا میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے، ایک طرف بڑی فوج
ایک طرف چھوٹی فوج. خدا نے ظاہر طور پر شہادت ہوئی لیکن خدا نے مدد انہی کی جو کربلا والے تھے. آج تک کربلا زندہ ہے. لیکن خدا نے کیا کہا؟ اس میں عبرت ہے ان کے لیے جن کے پاس آنکھیں ہیں. اس کو برعکس کر کے کہوں، یعنی جو عبرت نہ لے وہ اندھا ہے. ہم نے کربلا سے کتنی عبرت لی ہیں، کتنی عبرت لی ہم نے کربلا سے. حسین ابن علی کی تعلیمات سے ہم کتنا نزدیک ہوئے ہزاروں مجلسیں سننے کے بعد. کیا ہمارے رشتے ویسے ہیں جیسے حسین کی حضرت زینب کے ساتھ تھے؟ کیا بھائی بھائی میں وہ رشتہ ہے جو حسین اور حضرت عباس میں تھا؟ کیا بچے والدین کا ویسے احترام کرتے ہیں جیسے علی اکبر کیا کرتے تھے؟ ہمیں تو نزدیک ہونا تھا نا تعلیمات سے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عبرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا. ہم نے سوچا وہ تاریخ ہے، میں اسپیکٹیٹر ہوں، مجھے دیکھ کے خوش ہونا ہے یا غم منانا ہے. میں نے اپنا رول آج کی کربلا میں ڈیفائن نہیں کیا تھا. میں میدان کے اندر نہیں آیا تھا، مجھے میدان کے باہر رہنا تھا، جبکہ کربلا والوں نے ہمیں میدان کے اندر بلایا تھا. خوب آئیں عبرت اور بصیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں معصوم کی احادیث میں کہ عبرت کسے کہتے ہیں، بصیرت کسے کہتے ہیں، اور عبرت اور بصیرت نہ ہو تو کیسے امام حسین اور حضرت مسلم شہید ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ خدا نے دعوت دی ہے کہ عبرت کو حاصل کریں. عربی میں عبرت کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں عبور کرنا. کہتے ہیں نا اردو میں کوئی چیز کو عبور کرنا. مثال کے طور پر یہاں سے میں نے مثلا مجھے نارتھ ویسٹ لنڈن جانا ہے، میں نے A406 پہ میں ٹریول کر رہا ہوں، تو میں نے ایک راستہ عبور کر کے دوسرے سائیڈ آف لنڈن ایسٹ سے میں نارتھ ویسٹ پہنچ گیا. اب اگلی بار جب مجھے کہا جائے گا کہ بھائی یہاں سے کیسے جاتے ہیں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ سرکل آئے گا تو ادھر تھرڈ ایگزٹ لینا ہے، وہ سرکل آئے گا تو اسے سیکنڈ ایگزٹ لینا ہے، یہاں سے برج سے نیچے جانا ہے، یہاں سے اوپر جانا ہے. ایک بار میں ایک جگہ سے دوسری جگہ عبور کر گیا تو اگلی بار کے لیے میرے لیے راستہ کلیئر ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں عبرت. ایک جگہ سے عبور کر کے دوسری جگہ جانا یعنی ایک راستے کو آئیڈینٹیفائی کر لینا تاکہ اگلی بار جب وہ پوزیشن آئے تو سیم سچویشن میں سیم نتیجہ اور سیم آپ ریزلٹ کو اپلائی کر سکیں. اسے کہتے ہیں عبور کرنا کوئی چیز کو. میں نے اس کو عبور کر لیا. ایک پروگرامر ہے، اس نے ہارڈ ورک کیا کوڈنگ کرے، اس نے فائنلی کوڈ ایک لکھ دیا. جب اس نے وہ کوڈ لکھ دیا، پہلی بار اسے 12 گھنٹے لگے وہ کوڈ لکھنے کے لیے. اگلی بار جب وہ کوڈ لکھے گا اسے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس پروسیس کو عبور کر لیا ہے. واضح ہوا؟ عبرت کا معنی یہ ہے کوئی چیز کو اس طریقے سے عبور کر لینا. عربی لغت میں اس کے اور معنی ہے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف عبور کرنا، اسے بھی کہتے ہیں عبرت. ظاہر سے باطن کی طرف عبور کرنے کو بھی عبرت کہتے ہیں. ایک چیز کا میں ظاہر دیکھ رہا ہوں، ظاہر دیکھ کے میں نے پہچان گیا اس کے اندر کیا ہے، داخل میں کیا ہے، اسے کہتے ہیں عبور کرنا. کوئی ایک انجینئر ہے یا مثلا ایک ٹیکنیکل بندہ ہے، اس نے ایک کمپیوٹر دیکھا، ایک فون دیکھا، یا اس نے کوئی ایک چیز دیکھی جو اس کا پروڈکٹ ہے اس کو دیکھا، اس نے ظاہر کو دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. وہ ظاہر کو دیکھ کے ایسے ایسے کر کے کہتا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ میں آئی کیسے کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کو عبور کر لیا، ظاہر دیکھ کے باطن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر لیا. اسے کہتے ہیں عبور کرنا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہمراہی کریں. مجھے پتا ہے تھوڑا سا یعنی مجلسوں میں یہ سسٹمیٹک سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے پروسیس کو بیان کرنا تھوڑا سی ہمارے یہاں رائج نہیں ہے، لیکن مولا کائنات نہج البلاغہ میں ایسے ہی بات کرتے تھے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
خوب، اب ہمیں عبرت لینا ہے. کیا کہا خدا نے قرآن میں؟ جو عبرت نہیں لیتے وہ اندھے ہیں. ہمیں عبرت لینا ہے. مولا کائنات ایک جگہ کہتے ہیں کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار، کتنی ساری عبرتیں ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان عبرتوں سے فائدہ اٹھانے والے کتنے کم لوگ ہیں. دوسری جگہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ there is nothing that your eye sees، کچھ چیزیں نہیں ہیں جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک درس اور ایک عبرت آپ کے لیے پوشیدہ ہو. انسان ہر چیز کو اگر عبرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے تو انسان کی روح، اس کی نفس اور اس کی عقل کس مرتبے تک پہنچ جائے گی، کیونکہ ہر چیز سے وہ سیکھنا چاہتا ہے. فارسی میں ایک شعر ہے کہ میں نے برائی سے ادب سیکھا، میں نے برے لوگوں سے ادب سیکھا، کیونکہ برے لوگوں سے بھی میں نے یہ سیکھا کہ کیا نہیں کرنا چاہیے. ہر شے میں درس پوشیدہ ہے، امام حسن علیہ السلام کہہ رہے ہیں. جب انسان یہ ایٹیٹیوڈ لیتا ہے تو اس کی زندگی میں اس کا پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ یہ اتنی کرٹیکل چیز ہے کہ حق کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے. ابھی ظاہر طور پہ لگ رہا ہوگا بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں، یہ شاید ڈیفیکلٹ ہے، نہیں، یہ اس کا ریزلٹ بہت سیویئر ہوتا ہے، بہت سیویئر ریزلٹ ہوتا ہے جو بصیرت رکھتا ہے اور جو بصیرت نہیں رکھتا. امام کہتے ہیں لا بصیرہ لمن لا فکر لہا، امام کہتے ہیں اس کے پاس کوئی بصیرت ہی نہیں جو فکر نہیں کرتا. پروسیس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ فکر کرنے سے، غور و فکر کرنے سے. ایسا کیوں یہ پوچھنے سے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ غور و فکر کرنا. ہر چیز میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہے. معصوم نے کہا کہ ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. ایک لمحے کی فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. غور و فکر کرنا یہ شیعوں کی آئیڈینٹی کا حصہ ہونا چاہیے. ہر زمانے میں انٹلیکچوئلز جو گزرتے تھے وہ شیعہ ہوتے تھے. آج کا زمانہ ایسا نہیں ہے سوائے کچھ کنٹریز کو چھوڑ کے، بلکہ پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا. پہلے زمانے میں جو ہندوستان میں مغلز کی حکومت تھی یا ہر کسی نے حکومت کی، وہاں کے جو ٹاپ گراس ہوتے تھے، جو ٹاپ انٹلیکچوئلز لوگ ہوتے تھے، وہ اکثر شیعہ ہوتے تھے. لیکن ہم نے اہل بیت کی تعلیمات سے جب دور ہوئے تو ہمارے اندر سے انٹلیکچوئلزم ختم ہوئی. انٹلیکچوئلزم ختم ہونے کی مین وجہ غور و فکر ختم کر. ممبر بھی ایموشنل انرجی کا سینٹر بن گیا، ریشنل انرجی کا ختم ہو گیا. امام فرماتے ہیں دوسری جگہ فی کل اعتبار استبصار، ہر عبرت میں بصیرت پوشیدہ ہے. میں ایک پروسیس، کچھ حدیثیں بیان کرنے کے بعد ایک پروسیس آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ان تمام حدیثوں کا نتیجہ ایک پروسیس ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے. امام دوسری جگہ فرماتے ہیں بصیرت سے ہی عبرت حاصل ہوتی ہے. ایک جگہ فرماتے ہیں عبرت سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، دوسری جگہ فرماتے ہیں بصیرت سے عبرت حاصل ہوتی ہے. ایک جگہ امام فرماتے ہیں فکر نہیں ہے تو بصیرت نہیں ہے. ایک جگہ امام فرماتے ہیں، میں عربی چھوڑ رہا ہوں کہ وقت کم ہے، کہ اگر مداوم مداوم یعنی کنٹینیوس عبرت لینے کے لیے کنٹینیوس عبرت لینے سے بصیرت بڑھتی رہتی ہے. امام یہ فرما رہے ہیں. میں یہ پروسیس کو آپ کے سامنے اس طریقے سے ایکسپلین کروں گا. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، معصومین نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب بھی کوئی ایونٹ دیکھو غور و فکر کرو پہلے اس پر. جب انسان غور و فکر کرتا ہے اس کے سامنے دو چیزیں نظر آتی ہیں. اس چیز کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز. جب انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کے سامنے اس چیز کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز
نظر آتے ہیں. اسے اسلامی ٹرمینالوجیز میں مصلحت اور مفسدہ کہتے ہیں. اس چیز کے کیا مصلحتیں، کیا فائدے ہیں، اس چیز کے کیا نقصانات ہیں. جب انسان مصلحت اور نقصان کو دیکھ کے ڈیسیجن لیتا ہے اور وہ جب امپلیمنٹ کرتا ہے تو کچھ سیکھتا ہے. مولا علی نے کہا کہ اگر کوئی چیز کو تم عمل کر رہے ہو اور اس میں تمہارا نقصان ہوا لیکن تم سیکھے تو تمہارا نقصان نہیں ہوا. Because you implemented something and you learned something new. تو آپ نے عبرت حاصل کی. فکر سے شروع کیا، عبرت کو حاصل کیا. جب عبرت حاصل ہو گئی، اب آپ کی نفس میں قوت پیدا ہوئی اگلی بار اسی چیز کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی. اس کو بصیرت کہتے ہیں. یہ پروسیس ہے. فکر سے شروع ہوا، عبرت حاصل ہوئی، پھر بصیرت آئی. اب اگلی بار آپ بصیرت کی نگاہوں سے عبرت حاصل کریں گے اور یہ پروسیس کنٹینیو رہے گا. آپ جب تک حیات ہیں اپنی بصیرت کو بڑھاتے رہیں گے، عبرت کو حاصل کرتے رہیں گے. یہ ہے بصیرت اور عبرت کے بیچ میں ریلیشن. اسی لیے امام نے کہا کہ بغیر بصیرت کے جو انسان عمل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے گاڑی چلا رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے، بس وہ جا رہا ہے، اسے نہیں پتا کہاں جا رہا ہے. عزیزان گرامی، بصیرت کے لیولز ہیں. پہلا لیول بصیرت کا ہے بصیرت دینی، پھر ہے بصیرت فکری، پھر ہے بصیرت اجتماعی سوشل بصیرت، پھر ہے بصیرت سیاسی. اس کے لیولز ہیں. میں ایک دو کو صرف ٹچ کروں گا آپ کے سامنے. عزیزان گرامی، ایسا کیوں ہے کہ ایک انسان ہے، جب اس سے پوچھی جاتی ہے کہ تیرے لیے موت کیسی ہے تو وہ کہتا ہے شہد سے زیادہ شیرین ہے. اور دوسرے انسان کو امام آفر کرتے ہیں آؤ، وہ کہتا نہیں میرے لیے دنیا امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ بصیرت دینی میں فرق ہے. ایک صرف مادہ دیکھ رہا ہے، مٹیریل دیکھ رہا ہے، اور ایک مٹیریل کے بعد کی دنیا بھی دیکھ رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. یا علی یا علی. عزیزان گرامی، قرآن مجید نے اسے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ قرآن مجید میں خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں. بہت آسان ہے دوسروں کو یہ کہنا. اپنی زندگی میں اگر بصیرت اور عبرت کی نگاہیں ہوں گی تو پہلے خود کو سوال کرے گا انسان کہ کیا میری زندگی میں ایسا تو نہیں کہ میں بھی اپنی زندگی کی دوڑ میں نے صرف اسی دنیا تک محدود کر کے رکھی ہے. بصیرت دینی یعنی آخرت کی نگاہیں کھل جاتی ہے انسان کی. اب اسے حسین سے محبت ہے، وہ حسین کے پاس جانا چاہتا ہے. ایک مثال دوں آپ کو. ایک 12 سال کا بچہ ہے، اس کا ویڈیو بھی ہے. 12 سال کا بچہ ہے، وہ جنگ پہ گیا تھا عراق کے خلاف دفاع کرنے کے لیے جب صدام نے حملہ کیا تھا. 12 سال کا بچہ ہے، تصور کریں. ایک رپورٹر آتی ہے اس سے انٹرویو لینے کے لیے. وہ رپورٹر جب انٹرویو لینے آتی ہے اس سے کہتی ہے کہ تم 12 سال کی کیوں جنگ کے لیے آئے ہو؟ یہ 12 سال کا بچہ نگاہیں نیچے رکھا ہوا ہے، اوپر نہیں دیکھتا ہے. وہ اس کے قریب میں جو رہتا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ
کیوں نہیں دیکھ رہا ہے, کیوں جواب نہیں دے رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے, یہ بچہ کہتا ہے, چھوٹا سا 12 سال کا, جو جنگ کے لیے گیا ہے لڑنے کے لیے, کربلا والے ایسے ہوتے ہیں اس دنیا میں, کہتا ہے کہ اس سے کہو پہلے حجاب پہنے پھر میں اس سے بات کروں گا. کتنے سال کا ہے؟ 12 سال کا. اب اس کا جواب سنیں. نگاہیں آخرت جس کی کھل جاتی ہیں وہ دنیا کو الگ طریقے سے دیکھتے ہیں. بصیرت دینی آ جاتی ہے. یہ جب وہ حجاب کر لیتی ہے, انڈین عورت ہوتی ہے, ساری پہنی ہوئی ہوتی ہے, اور ساری کو سر پہ دوپٹہ ڈال کے رپورٹر ہوتی ہے, وہ کور کر لیتی ہے. یہ اس کو کہتا ہے ہم اس لیے جنگ کر رہے ہیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں تمہاری طرح بد حجاب بے حجاب راستوں پہ نہ گھومیں. کتنے سال کا بچہ ہے؟ 12 سال کا بچہ ہے. کیوں؟ اس نے اپنے آپ کو امام کے لشکر میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہے. اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں عزاداری کروں گا, نیاز بانٹوں گا, پیسے تھوڑے خرچہ کر دوں گا, گھر پہ مجلس کر لوں گا اور جنت چلا جاؤں گا. چھوٹا گول نہیں رکھا تھا اس نے, رکھا تھا میں امام کے لشکر میں مجھے شامل ہونا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو وہاں لے گیا. 12 سال کا ہے لیکن ذمہ دار سمجھتا ہے. اس سمجھتا ہے میرے کاندھوں پہ ذمہ داری ہے امام کی. ہم میں سے کتنے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میرے کاندھوں پہ وقت کے امام کی ذمہ داری؟ میں ایک مثال دیتا ہوں, ہمیشہ وہ مثال یہاں پر دے دوں. انشاءاللہ ہم سب کو فرش ازا کے صدقے میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو. اگر امام آپ کے سامنے آ گئے اور امام کے کاندھوں پر بہت بوجھ ہے, بہت بوجھ ہے, اور امام کا بوجھ کی وجہ سے کاندھا جو ہے جھکا ہوا ہے, اس حالت میں آپ امام کے ہاتھ اور پیر چومیں گے یا بوجھ ہٹائیں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ آج کیوں نہیں ہٹا رہے؟ جب وہ آئیں گے تب ہٹاؤ گے. آج جو بوجھ ہے وہ کون ہٹائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ ہماری بصیرت دینی ہماری نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں امام غائب ہیں, گم گئے ہیں. بہت لوگ ہوتے ہیں امام کو ڈھونڈو, امام کو ڈھونڈو. امام نہیں گھومے, ہم گم گئے ہیں. امام نہیں گھومے ہیں, ہم گم گئے ہیں. کبھی سنا شہید حاج قاسم نے کہا ہو کہ میں امام کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں؟ امام کو نہیں ڈھونڈو, اپنی ذمہ داری کو ڈھونڈو کہ میری کیا ذمہ داری ہے. خوب کب یہ ہوتا ہے؟ جب ہماری بصیرت دینی ہماری کھل جاتی ہے, جب ہم اس دنیا کو دیکھنے لگتے ہیں. اس دنیا کے ظاہر کی طرف صرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے, اس کے باطن کی طرف توجہ ہوتی ہے. کربلا والوں کے سب کے ایسے ہی تھا, سب, ایک نہیں سب. لیولز میں فرق ہو سکتا ہے, جو حضرت ابوالفضل العباس کا لیول ہے شاید دوسروں کا نہ ہو, لیکن سب کے اندر کامن چیز کیا تھی؟ الہی چیزوں کی طرف توجہ, مادے سے بیونڈ دیکھنے کی صلاحیت. یہ پہلی چیز ہے, بصیرت دینی. اسی لیے خدا نے 2 نظریے ہو گئے. ایک نظریہ یہ ہو گیا کہ خدا نے قرآن میں کہا کہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور باطن اور آخرت کی طرف غافل ہیں. چلیے یہ بات نکل گئی ہے, تو میں عمر سعد کی بھی مثال یہیں پر دے دوں. عمر سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا. بچپن سے امام حسین کو جانتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے نہیں پتا کہ امام حسین کون ہے, امام حسین کے معجزے نہیں دیکھے اس نے, ایسا نہیں تھا. سب جانتا ہے رسول اللہ نے کیا کہا, امام حسین سب کچھ جانتا تھا. عمر سعد لاسٹ دن تک کوشش کرتا رہا کہ جنگ نہیں ہو اور اس کے ہاتھوں سے امام حسین قتل نہ ہو. وہ دنیا بھی چاہتا تھا, حسین بھی چاہتا تھا. لیکن جب دنیا اور حسین آمنے سامنے آئے تو اس نے دنیا کو لے لیا, حسین کو چھوڑ دیا. عمر سعد کو امام نے بلایا اور امام نے بلا کے عمر سعد کو کہا, شب عاشور روایتوں میں لکھا ہے, آیت اللہ مکارم شیرازی نے بھی نقل کیا ہے, دوسرے ہسٹورینز نے بھی نقل کیا ہے کہ شب عاشور کو
20 لوگ عمر سعد 20 لوگوں کے ساتھ عمر سعد آیا, 20 لوگ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ گئے. پھر ایک جگہ کے بعد 3 لوگ آگے بڑھے. امام حسین کے ساتھ حضرت ابو الفضل تھے, حضرت علی اکبر تھے اور امام حسین تھے. یہ 3 آگے بڑھے اور اس ملعون کے ساتھ 2 اور ملعون ادھر آئے. امام پلٹ کے اس کو جیسے ہی انٹر ہوتے ہیں کہتے ہیں تجھ پر خدا کی لعنت ہو, وہی لکا, تجھ پر خدا کی لعنت ہو, تو نہیں جانتا کہ میں کس کا بیٹا ہوں, پھر بھی تو میرے سامنے جنگ کرنے آ گیا. پھر امام کہتے ہیں اس سے میں تجھے آفر کرتا ہوں کہ تو آ جا میرے ساتھ جڑ جا, تو آ جا میرے ساتھ جڑ جا. کس کو آفر کر رہے ہیں؟ عمر سعد کو. عمر سعد کہتا ہے no, you know, I have got job, I can't come up before 6, you know, I've got mortgages, I have to pay my mortgages, I can't come with you my imam. This is exactly what he said in different terms. اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں نا کہ میرا گھر ہے وہاں پر, اور اگر میں آپ کا ساتھ دوں گا تو میرا گھر اجاڑ دیں گے. یہ بھی امام ہے. امام نے کہا گھر کی ذمہ داری میری, تو آج. اس نے کہا نہیں, میری جو سرمایہ ہے وہ ان لوگ چھین لیں گے, میرا سرمایہ جو ہے وہ یہ چھین لیں گے. امام نے کہا حجاز میں میرے پاس جو سرمایہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے اور اس سے بہت بہتر ہے, وہ میں تجھے دوں گا, تو آ جا میرے ساتھ. امام آفر کر رہے ہیں, وہاں سے بہانے آ رہے ہیں, یہاں سے آفر آ رہا ہے. امام نے ایک اور آفر کیا, پھر اس کے بعد سمجھ گئے کہ یہ جو ہے, پھر کہہ رہا تھا وہ کہ میرے قتل کے بعد میری بیوی بچوں کا کیا ہوگا, اور یزید جو ہے بے عزتی کرے گا, اور اس ٹائپ کے اس کے بہانے بڑھتے رہے. امام اٹھ گئے. امام نے نظریں پھیر لی, اور نظریں پھیرنے کے بعد امام نے اس سے کہا کہ خدا کرے کہ بستر پر تیرا قتل ہو, اور اس کا بستر پر ہی قتل ہوتا ہے. اور پھر امام اس سے کہتے ہیں عمر سعد سے, مشہور یہ ہے کہ امام نے کہا تھا کہ شہر رے کا تو گندم نہیں کھائے گا, لیکن آیت اللہ مقارم شیرازی اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ نہیں, امام نے نہیں کہا تھا. امام نے کہا تھا کہ تو مدینہ میں بہت کم دن گندم کھائے گا, یعنی امام یہ کہہ رہے تھے کہ تو بہت کم دن زندہ رہے گا. عزیزان گرامی, عمر سعد کو آج لعنت بھیجنا بہت آسان ہے. عمر سعد کے دل میں ایک شہر رے ہے, جس شہر رے کے لیے اس نے وقت کے امام کو نہ صرف تنہا چھوڑا بلکہ دشمن بننے تیار ہو گیا. ہم سب کے دلوں میں شیطان نے ایک شہر رے بنائی ہے. اس شہر رے کو کون پہچانے گا جو ہمارے دل میں بنی ہوئی ہے. عمر سعد کو لعنت بھیجنا آسان ہے, لیکن وہی آفر جب میرے پاس آتا ہے, امام کہتے ہیں آ جاؤ, میں گھر سنبھال لوں گا, گھر کی ذمہ داری میں ہوں نا, تم میرے لیے کام کرو, میں تمہارے لیے کام کروں گا, تم 1 قدم بڑھاؤ میں 10 بڑھاؤں گا. ہم میں سے کتنے ہیں جو امام کے خیمے میں آنے کو تیار ہیں؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, نعرہ حیدری, یا علی, مجھے امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. عزیزان گرامی, دوسری چیز ہے بصیرت سیاسی. بصیرت سیاسی یعنی کہ آپ جس زمانے میں زندہ ہیں آپ کو کچھ چیزیں پتہ ہونی چاہیے. جو نیوز پر آ رہا ہے بٹوین دا لائنز کیا ہیں یہ سمجھنے والے کو کہتے ہیں اہل بصیرت, اور صرف وہی ان پٹ لینے والے کو کہتے ہیں بے وقوف.
کیونکہ وہ نیوز نہیں ہے، پروپوگینڈا چینلز ہیں، فنڈیڈ ہیں سارے. اب تو چھپانے کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، اب تو کھل کے سب پروپوگینڈا کرتے ہیں. پہلے تو منافقت کرتے، تب تو منافقت بھی نہیں کرتے ہیں، کھل کے پروپوگینڈا کرتے ہیں. بصیرت سیاسی میں 4 چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. پہلا یہ کہ آپ کا دشمن کون ہے، اور جسے لگ رہا ہے کہ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت کا کچھ ہے ہی نہیں. خدا نے قرآن میں کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. شیطان تو خود آگے کچھ نہیں کرتا نا. شیطان فزیکلی کہیں دیکھا ہے کسی نے؟ نہیں. شیطان اپنے ایجنٹس بناتا ہے اس کے کام کو کرنے کے لیے. دشمن کون ہے آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے. دوسرا، آپ کا زمانے غیبت میں رہبر کون ہے آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے. تیسرا، دشمن نے کیا اسٹریٹجیز اپنایا ہیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے. چوتھا، آپ کے رہبر نے ان اسٹریٹجیز سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو کیا راہ حل دیا آپ کو پتا ہونی چاہیے. یہ 4 چیزیں اگر نہ ہوں تو انسان ہمیشہ کنفیوژن کے اسٹیٹ میں رہتا ہے. I don't know, مجھے نہیں پتا. I'm get confused, you know. He says this, he says that, he says that. That is their role to confuse you. They are paid to do this, to confuse you. حق اور باطل. عزیزان گرامی، خیمہ حق، خیمہ حسین آج کا کہاں ہے یہ پتا ہونا چاہیے. جس کو نہیں پتا خیمہ حسین آج کا کہاں ہے، وہ کہاں جائے گا حسین کے پاس؟ میں حسین کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں. کہاں ہے آج کا حسین کا خیمہ؟ خیمہ حسین کہاں ہے آج؟ پتہ ہی نہیں تو جائے گا کہاں؟ خیمہ حسین آج کا رہبر معظم حضرت آیت اللہ خامنائی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کے ہاتھوں میں ہے. رہبر سید خامنائی، رہبر سید خامنائی. سنیں، غور سے سنیں، بصیرت کی نگاہوں سے سنیں، جذبات کی نگاہوں سے نہیں، بصیرت کی نگاہوں سے. اگر آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ خیمہ حق موجود ہے اور آپ کا کوئی دینی رہبر موجود ہے، تو باطل کی طاقتوں سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ انہوں نے داعش بنایا، باطل نے داعش بنایا. یہاں سے کچھ جوان اٹھے، وہاں سے کچھ جوان اٹھے، کچھ آیت اللہ سیستانی کے کہنے سے اٹھے، کچھ آیت اللہ خامنائی کے کہنے سے اٹھے. دونوں نے داعش کا گلا پکڑا اور گھوٹ کے مار دیا. بصیرت دینی یعنی یہ کہ دشمن کے اسٹریٹجی اور دشمن کے پروپوگینڈا کو سمجھنا. اور سب سے بڑا دشمن کا پروپوگینڈا یہ ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کر کے شیعہ سنیوں کو آپس میں لڑائیں تاکہ وہ آرام سے ان کے ریسورسز پر قبضہ کر لیں. مولانا یہ امام حسین کی مجلس ہے، اس میں یہ سب کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ جسے لگتا ہے کربلا ختم ہو گئی وہ صرف تاریخ کی بات کرتے ہیں، اور وہ جسے لگتا ہے کربلا باقی ہے وہ آج کی کربلا کی بات کرتے ہیں. آپ توجہ سے سنتے رہیں. پس بصیرت دینی یعنی الہی نگاہوں سے دیکھنا، بصیرت سیاسی یعنی دنیا کے خبیث سیاست مداروں کو بتانا کہ الہی سیاست کیسے ہوتی ہے. سیاست 2 قسم کی عزیزان گرامی. ایک
معاویہ والی سیاست اور ایک مولا کائنات والی سیاست. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام کے پاس آ کے کہا کہ معاویہ بہت عقل مند تھا, بہت شاطر تھا. امام نے کہا اس کے پاس عقل نہیں تھی, اس کے پاس شیطنت تھی. تو یہ جو پوری دنیا کے سیاست مدار ہیں, اپنے آپ کو عقلی بتاتے ہیں, یہ سب شیطانیت کرتے ہیں, عقلانیت نہیں. اور عقلانیت علی ابن ابی طالب نے کی تھی. ایسی سیاست علی ابن ابی طالب نے کی کہ کچھ سالوں میں حکومت میں اعلان کر دیا کہ پوری حکومت میں کوئی بھوکا نہیں سو رہا ہے اور کوئی بے گھر نہیں ہے. جو دین اور سیاست کو الگ کرنا چاہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بنے؟ اہل سنت جب ولایت کی بات کرتے ہیں تو ان لوگ ولایت یعنی محبت کا معنی کرتے ہیں. شیعہ جب ولایت کی بات کرتے ہیں, ولایت علی کی بات کرتے ہیں, تو حکومت کی بات کرتے ہیں کہ حاکم اللہ کی طرف سے علی تھا. اگر صرف محبت کی بات تھی تو ہمارے اور ان کے بیچ میں اختلاف ہی نہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول کے بعد حق ولایت یعنی حق حکومت مولا کائنات کے پاس تھا, اور زمان غیبت میں یہی حق حکومت ان کے نائب کے پاس ہوگا. بس عزیزان گرامی, بصیرت سیاسی یعنی کہ آج دشمن موجود ہے. ہمیں دھوکہ دیا گیا یہ کہہ کے کہ امام آئیں گے تو جنگ شروع ہوگی. عزیزان گرامی, آج جنگ شروع ہو گئی ہے. کون حق کا پیرو ہے, کون باطل کا پیرو ہے, کون حق کے خیمے میں ہے, کون باطل کے خیمے میں ہے, اور کون نیوٹرل ہے, ساری چیزیں واضح ہیں. جب حضرت زینب کے روضے پہ حملہ ہوا تو وہ جو سال ہا سال حضرت زینب کے یہاں ٹور لے کے جاتے تھے, ان میں سے کوئی دفاع کرنے نہیں گیا, کوئی دفاع کرنے نہیں گیا. گئے تو وہی علی خامنائی کے شیر, گئے تو وہی آیت اللہ سیستانی کے شیر. عزیزان گرامی, حق اور باطل, بصیرت یعنی حق اور باطل کو دیکھنے کی صلاحیت, بصیرت یعنی نیوٹرلزم سے نکل کر حق کی طرف آنے کی صلاحیت, بصیرت یعنی باطل کو باطل کہنے کی صلاحیت, بصیرت یعنی دنیا کو آخرت پہ اولویت نہ سمجھنے کی طاقت. بصیرت. عزیزان گرامی, ربی ایک صحابی تھا, ربی بن خثیم نام ہے اس کا. سنیں عزیزان گرامی, ایسے لوگوں کی وجہ سے علی قتل ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کی وجہ سے حسین قتل ہوئے. ربی بن خثیم جب مدینہ میں مسلمان اوائل میں تھے تو 80 ایسے مسلمان جو عابد اور زاہد میں شمار ہوتا تھا, ان میں سے اس کا ایک نام تھا. سب سے زیادہ عابد اور زاہد, بڑے بڑے جید صحابہ میں اس کا نام آتا تھا. اس کا کہہ رہا ہوں جان پوچھ کے. سنیں کیا ہوتا ہے. مولا کائنات کا عاشق تھا, چاہتا تھا مولا کائنات کو. رسول اللہ جب تک رسول اللہ کے ساتھ تھا, مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا. لیکن ایک دوسرے صحابی تھے, عبداللہ ابن مسعود, وہ بھی بہت بڑے صحابی تھے. ان کے ساتھ کمپینینشپ میں جنگ صفین میں مولا علی علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے, I'm confused now. I cannot decide who is right, who is wrong. I cannot decide. کون ہے؟ ظاہر طور پر عابد, ظاہر طور پر زاہد, ظاہر طور پر مولا علی کے ساتھ جنگوں میں شریک, رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک, لیکن معاویہ اور علی کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. آج علی خامنائی اور علی سیستانی کے سامنے کوئی ہے جس کے آپ کنفیوز ہیں کہ فیصلہ نہیں کر پا رہے؟
کوئی ہے سامنے؟ بھائی کوئی سامنے ہوتا تو لاتے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ دشمن مان گیا کہ ان جیسا عقل مند پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ یو ایس کے پارلیمنٹ میں کہا گیا ہے یہ بات۔ وہ کنفیوز تھا، اس نے مولا علی کو آ کے کیا کہا؟ مولا علی کو کہتا ہے دیکھیں مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کی جان جا رہی ہے۔ I don't like all these things, you know. Why everybody is fighting amongst yourself? This is not good. اس نے کہا مجھے کام کریں، مجھے بھیج دیں۔ کہاں بھیج دیں؟ مجھے سرحد پہ بھیج دیں، جہاں پر میں کفاروں کا مقابلہ کروں گا، میں سرحد پہ ہی رہوں گا۔ اور وہ چلا گیا، مولا علی نے بھیج دیا اسے۔ ایسے لوگوں کو نزدیک رکھنا ہی اچھی بات نہیں۔ مولا علی نے اسے بھیج دیا۔ یہ ایک مشہور راوی بھی ہے، اس نے بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے ساتھ، علی کے ساتھ اتنا عرصہ رہا ہے، عابد تھا، زاہد تھا۔ آیت اللہ خوئی جب رجال کی بحث کرتے ہیں، رجال یعنی کہ چین آف نریٹرز جو حدیث کے ہوتے ہیں ان کا ڈسکشن کرتے ہیں، تو سکھا معلوم کرنا ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی کی حدیث پہ کانفیڈنس رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں، معتبر ہے یا نہیں ہے۔ آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ سکھا نہیں ہے۔ جو حق اور باطل اور علی اور معاویہ کے درمیان فیصلہ نہ کر سکے وہ سکھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پسندیدہ گرامی، بصیرت یعنی قوم کے اندر اتحاد رکھتے ہوئے، قوم کے اندر وحدت رکھتے ہوئے اپنی لیڈرشپ، رہبریت اور مرجعیت کے اندر یونائٹ ہو۔ کچھ لوگ آ کے کہتے ہیں we should unite, you know, we should unite, but unite without leadership. Under whose leadership? Under your leadership? What is the point of unity when you don't have a leader? ایک میں آخری چیز بیان کرتا ہوں، ایک سلوات کا سہارا دیں پھر ربط مصائب۔ ایک فلسفر نے کہا کہ شیعوں کے پاس دو قوت و قدرت ہے۔ کہا ایک قوت شیعوں کی کیا ہے؟ عزاداری۔ ایک شیعوں کی قوت ہے مرجعیت اور ولایت۔ یہ دو پنکھ ہیں جس سے شیعہ پرواز کرتے ہیں، اور ان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے۔ ایک سبز ہے اور ایک، میں اس کو کریکٹ کروں، انہوں نے کہا ایک ہے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں کریکٹ کرتا ہوں، میرے ذہن سے نکل گیا، مرجعیت کسی نے کہا تو۔ انہوں نے کہا کہ دو پنکھ ہیں، ایک عزاداری ہے جو ریڈ ہے اور ایک ہے گرین جسے انتظار کہتے ہیں۔ دو قوتیں شیعوں کی، ایک انہیں انرجی دیتا ہے کہ ظالم سے نہیں ڈرنا ہے، تم کربلا والے ہو۔ وہ خون ہے، خون ہماری عزاداری، ہمارے خونوں میں، رگوں میں ہمارے عزاداری کا خون ہے، اس وجہ سے ہم ظالم سے نہیں ڈر سکتے۔ دوسرا ہے گرین کلر، یہ پنکھ ہے انتظار کا، یہ انہیں امید دیتا ہے۔ سخت ترین حالات میں یہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنے والا ہے جو تمام مشکلوں کو حل کرے گا۔ یا علی، یا علی۔ تو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس دو چیز ہے، ایک کیا ہے؟ ایک عزاداری ہے، ایک انتظار ہے۔ عزاداری جذبہ دیتی ہے، انتظار امید دیتا ہے۔
پھر کہتا ہے وہ کہ اس کی 2 آنکھیں بھی ہیں، وہ 2 آنکھیں مرجعیت اور ولایت فقیہ ہیں. یہ 2 آنکھیں بتاتی رہتی ہے اس پرندے کو کہ دشمن کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے بچنا ہے اور کہاں پر حملہ کرنا ہے. یا علی یا علی. چلے میں بھی ایک نعرہ لگا دیتا ہوں، آپ لوگ جواب دیں. یا علی یا علی. ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، عزتوں کا راستہ، شہادتوں کا راستہ، ہے ہماری درسگاہ. نعرہ حیدری. بس عزیزان گرامی، بصیرت قوم کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جب بصیرت ہوتی ہے تو قوم فتنوں سے، مشکلوں سے بہت آسانی سے باہر نکل کے آ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رہبر بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو یہ مشکل ہے، یہاں سے حملہ ہو رہا ہے، یہاں سے بچو، یہاں پر جاؤ، یہاں پر مت جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں. لبنان آج سے 30 سال پہلے شیعوں میں سب سے کمزور قوم تھی. ہسٹری جا کے پڑھیں، لبنان کی سب سے کمزور قوم تھی شیعوں میں. آپس میں لڑائی شیعہ سنی، شیعہ وہابی، شیعہ کرسچن، کرسچن وہابی، ٹوٹل کیوس کا ماحول تھا 30 سال پہلے، 35 سال پہلے لبنان میں. آج وہ ڈرون کو دشمن کے کیپچر کرتے ہیں، پھر ڈرون واپس بھیجتے ہیں ان کی سرحدوں میں، 3 گھنٹہ ڈرون گھماتے ہیں، پھر ان سے کہتے ہیں کہ تم پکچر ریلیز کرو گے یا ہم پکچر ریلیز کر دیں. جو ولایت کے پیچھے چلتا ہے وہ اتنا قدرت مند بن جاتا ہے. اسی لیے دشمن چاہتا ہے تم کمزور بنو، اس لیے ولایت سے دور کرنا چاہتا ہے. قوت و قدرت کہاں پر ہے؟ اتحاد میں. اتحاد کون سا؟ لیڈرشپ اور مرجعیت کے پیچھے چلنے والا اتحاد. وہ اتحاد جو صرف ایکسنٹ بولنے کی وجہ سے ہے، کپڑے پہننے کی وجہ سے ہے، وہ کوئی اتحاد نہیں ہے. اتحاد یعنی مقصد اور مکتب کے ساتھ رہبری اور ویلیوز کے تحت قوم متحد ہو تاکہ ظہور کی طرف بڑھے، ویسٹرن سیولائزیشن کی طرف نہ بڑھے. سارے مل کے اگر یونائٹ ہو جائیں اور کہیں کہ حق باطل ہے اور باطل حق ہے، تو نہ حق باطل ہوتا ہے نہ باطل حق ہوتا ہے. حق حق رہتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. یونٹی وہ اچھی ہے جو حق کے ساتھ ہو، نہ کہ باطل کے ساتھ. عزیزان گرامی، آج 7 محرم آ گئی. مہرچ داریم سید الشہداء داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے ان مجلسوں کا صدقہ ہے، اس عزاداری کا صدقہ ہے، اس فرش عزا کا صدقہ ہے، ان گریہ و زاری کا صدقہ ہے. امام خمینی کہتے ہیں کہ یہ آنسو جو دشمن کو آنسو لگتے ہیں، یہی آنسو نے بڑی بڑی حکومتوں کو ڈبو دیا. ظاہر طور پر یہ اشک ہے، لیکن حقیقت میں قوموں کو زندہ کرنے کا وسیلہ ہے. اذان گرامی، 7 محرم آ گئی آج. بس محرم ختم ہونے والا ہے. ہمارے دل میں سال بھر تمنا ہوتی ہے کہ زہرا کو پرسا دیں گے. کتنے دن بچ گئے عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء. کہیں دل میں یہ تمنا نہ رہ جائے کہ محرم میں حسین کے لیے رو نہ سکا. کہیں دل میں یہ تمنا نہ رہ جائے کہ میں محرم گزر گیا اور میں نے حضرت زہرا کو پرسا نہ دے سکا. عزیزان گرامی، اصحاب کی شہادت گزر گئی، اصحاب کی شہادت گزر گئی. اب بنی ہاشم کا معاملہ ہے، اب بنی ہاشم کا معاملہ ہے. عزیزان گرامی، عزیزان گرامی توجہ کیجئے گا.
آج ایک یتیم کا ماتم ہے، آج ایک یتیم کا ماتم ہے، کہیں امام حسن شکوہ نہ کرے یتیم کے صحیح گریہ نہ ہوا۔ عزیزان گرامی، جب حضرت مسلم کی شہادت ہوئی تو حضرت مسلم کی شہادت کے بعد امام حسین نے مسلم کے بچوں کو بلایا، اپنی گود میں بٹھایا، ہاتھوں کو لیا، سر پر سہلا رہے تھے، کہہ رہے تھے یتیموں کو اسی طریقے سے محبت کرنا اسلام کی تعلیمات میں سے ہے۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، حسین کی جو یتیمہ ہوگی، جب وہ پانی مانگے گی تو لوگ پیار نہیں کریں گے، تماچے ماریں گے، اس کے گوشوارے چھینے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ارباب عزا، شب عاشور ہے۔ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا، تمام اصحاب جمع ہیں، سب کو شہادت کے بارے میں بتا رہے ہیں، تم شہید ہوگے، تم شہید ہوگے، سب خوشحال ہو رہے ہیں، ہمارا بھی نام شہادت میں ہے۔ ایک بچہ وہاں کونے میں بیٹھا ہے، افسوس کر رہا ہے، میرا نام کب آئے گا، میرا نام کب آئے گا۔ جب سب کا نام لے لیا تو قاسم نے جا کے پوچھا، امو جان میرا نام نہیں ہے۔ قاسم کو حسین نے گلے لگا لیا، کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے، علی اصغر کا بھی نام ہے۔ جب کہا علی اصغر کا نام ہے، بنی ہاشم کا خون تھا، ہائے جذبات بھڑک گئے، چچا جان کیا اشکیاں خیموں میں بھی آ جائیں گی۔ عزیزان گرامی، قاسم پریشان۔ جب صبح عاشور ہوئی، اذان علی اکبر سے صبح عاشور شروع ہوئی، اصحاب کی شہادت ہوتی رہی، ایک وقت آیا کہ بنی ہاشم بھی شہید ہونے لگے۔ قاسم پریشان ہے، بار بار چچا کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں چچا مرنے کی اجازت دیجئے چچا۔ ہر بار حسین غالباً کہتے ہیں تم میرے بھیا کی نشانی ہو قاسم۔ آئے قاسم پریشان ہو کے خیمے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ قاسم کی مادر بھی وہاں پر آتی ہے۔ اب توجہ کریں، قاسم اور ان کی ماں بیٹھی ہے، پوچھتی ہے کیوں پریشان ہو، کیا تم اپنے چچا پہ اپنی جان نثار نہیں کرو گے؟ قاسم رو کے کہتے ہیں ارے اماں، صبح سے بار بار شہادت کی اذن مانگ رہا ہوں، امام نہیں دے رہے۔ وہیں پر ان کی ماں کو یاد آتا ہے کہ امام حسن نے ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا جب مشکل وقت آئے تو یہ تعویذ کھول لینا۔ اور اس سے مشکل کون سا وقت ہوگا کہ زہرا کا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ارباب عزا، قاسم وہ تعویذ کھولتے ہیں، تعویذ کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، بابا کی یاد آتی ہے۔ تعویذ میں لکھا ہوتا ہے جب روز عاشور ہو، میرا بھیا مشکل میں ہو تو قاسم جا کے اپنی جان کو نثار کر دینا۔ قاسم خوشی خوشی تعویذ لے کے مولا کے پاس آتے، مولا یہ تعویذ دیکھے۔ مولا نے تعویذ دیکھا، ہائے غربت میں بھیا کا تعویذ دیکھا، بھیا حسن کی یاد آ گئی۔ ہاں عزیزان گرامی، ہائے غربت ہے، 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین بھیا کو یاد کرتا ہے۔ ہائے وہ تعویذ کو لے کے چومتے ہیں، خود قاسم کو تیار کرتے ہیں، اب امام حسن کی پناتے ہیں، اب ماما امام حسن